وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، عسکری حکام، وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی ہے۔ اجلاس کو بتایا کہ چین کے بعد سعودی عرب سے اعلیٰ سطح وفد پاکستان کا جلد دورہ کرے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، عسکری حکام، وفاقی وزراء اور وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس کو بتایا گیا کہ سعودی عرب کا اعلیٰ سطحی وفد پاکستان آمد کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی وفد کی آمد کے حوالے سے بھرپور تیاریوں کی ہدایت کی۔ اپیکس کمیٹی نے کونسل کے قیام اور کم وقت میں مؤثر بنائے جانے کو سراہا اور سیمینارز کے ذریعے منصوبوں کے بارے میں شعور و آگاہی کو خوش آئند قرار دیا۔ اجلاس میں جلد اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ویب سائٹ کا اجرا کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اپیکس کمیٹی نے متعدد سرمایہ کاری کے منصوبوں کی منظوری بھی دی جو زراعت، لائف سٹاک، معدنیات، آئی ٹی اور توانائی کے شعبوں میں کی جائے گی۔ اجلاس میں امید ظاہر کی گئی کہ نگراں حکومت بھی ان منصوبوں کو جاری رکھے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پشاور میں مشران اور عمائدین کے گرینڈ جرگے میں خصوصی شرکت کی۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آرمی چیف نے واضح کر دیا کہ مذاکرات صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت میں ہوں گے، کسی جتھے سے نہیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ خصوصی شرکت۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ فوج، سیکورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کی عوام ایک ہیں۔ جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ مذاکرات صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت میں ہوں گے، کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ آرمی چیف کا گرینڈ جرگے سے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستانی فوج شہداء کی فوج ہے، جس کا نعرہ ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں۔ سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی۔ کہا اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ جنہوں نے اس دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ آئین میں حاکمیت صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ خوارج کون سی شریعت لانا چاہتے ہیں؟ پاک فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان کی بہادر فوج دہشت گردی کے خلاف خون کے آخری قطرے تک لڑے گی۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ پاک فوج کا مقصد اور نصب العین شہید یا غازی ہونا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ قبائل کے انضمام کے مسائل کے حل کے لیے سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا۔ معاشی ترقی میں قبائلی عوام کی شرکت کو یقینی بنائیں گے۔ ضم شدہ اضلاع میں 81 ارب روپے کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضم شدہ اضلاع میں پولیس کے 43 منصوبوں کو 7 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ 54 زیر تعمیر منصوبوں کی جلد تکمیل میں مدد فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر قبائلی مشران کا کہنا تھا کہ قبائلی عوام فوج کے ساتھ تھی اور ساتھ رہیں گی۔ قبائلی مشران نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سمیت امن کے لیے خصوصی دعا کی۔ الیکشن کمیشن اجلاس میں نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلہ نہ ہو سکا۔ آج لیگل ٹیم سے دوبارہ بریفنگ مانگ لی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی سیاسی جماعتوں کی فوراً فنڈنگ سے متعلق 10 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، ممبران الیکشن کمیشن، سیکریٹری الیکشن کمیشن اور لیگل ٹیم کی شرکت۔ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق فیصلہ نہ ہو سکا۔ آئندہ عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے قانونی ماہرین سے رائے طلب۔ اعلامیہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے لیگل ٹیم کو بریفنگ کی ہدایت کرتے ہوئے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ قانونی ماہرین کی رائے کی روشنی میں آئندہ انتخابات سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی 10 دن کے اندر سیاسی جماعتوں کی فوراً فنڈنگ سے متعلق اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے معاملے پر بھی ممبر سندھ نثار احمد دورانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے بتایا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ کمیشن کو مخصوص نشستوں کی تعداد کا نوٹیفیکیشن درکار ہے۔ سیکریٹری داخلہ نے بتایا مخصوص نشستوں کی تعداد کے نوٹیفیکیشن کے لیے سمری تیار ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے قانون کی سیکشن 17 میں مطلوبہ ترمیم کی سمری بھی کابینہ کو بھجوا دی گئی ہے۔ اب آپ کو بتائیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے سیاستدان حکومت میں ہوتا ہے یا جیل میں۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری ایسے فیصلے کریں جن سے مریم نواز اور مجھے سیاست کرنے میں آسانی ہو۔
قومی اسمبلی سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا، نظام کو چلانے کے لیے مفاہمت کی طرف جانا چاہیے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے، پارلیمنٹ عوامی نمائندے چلائیں گے یا چیف جسٹس۔ احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، اس مسلط جو حکومت ہم پہ مسلط کیا گیا ان کو ایکسپوز کرنا چاہ رہے تھے، مگر ہر وقت ہمارا یہ سوچ تھا، ہمارے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے سسٹم کو نقصان ہو، ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے جمہوریت کو دھچکا ہو، ہم سے ایسا نہ کام ہو جس سے کوئی تیسری فورس، غیر جمہوری فورس جو ہے وہ فائدہ لے۔ تاریخ رقم کی اور ایک وزیر اعظم کو کسی کورٹ آرڈر کے تھرو نہیں، مگر اس پارلیمنٹ کا، اس ہاؤس کا ووٹ کے تھرو ہم نے اس کو گھر بھیج دیا۔ میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدان تو جیل جاتا ہے یا حکومت میں ہوتا ہے۔ ہمارا جو اپوزیشن ہے وہ کوئی سبق نہیں سیکھ رہے، اور ان کا سیاست کا انداز، سیاست کا طریقہ کار آج بھی وہی ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 اگست کا فیصلہ اعتراضات دور کر کے دوبارہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے 5 اگست کو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمایوں دلاور کو ریمانڈ کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے اپیل اعتراضات لگا کر واپس کر دی تھی۔ چیئرمین تحریک انصاف کی لیگل ٹیم نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے اپیل دوبارہ جمع کروا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کا معاملہ دوبارہ جج ہمایوں دلاور کو ریمانڈ کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست آج اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل میں حراست غیر قانونی قرار دی جائے، جیل میں 1 کلاس سہولت بھی دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو چیئرمین پی ٹی آئی کا میڈیکل چیک اپ کرنے کی اجازت دی جائے اور انہیں فیملی اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے دائرہ اختیار نہ ہونے کا اعتراض کر رکھا ہے۔ وکالت نامہ پر چیئرمین پی ٹی آئی کے دستخط نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ رجسٹرار ڈائری برانچ نے بھی اعتراضات عائد کیے ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے کچھ بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ سمسام بخاری کے 9 مئی کے واقعات سے متعلق ہولناک انکشافات۔ تحریک انصاف کے رہنما سمسام بخاری کی سانحہ 9 مئی سے متعلق آڈیو لیک۔ پی ٹی آئی نے 3 دن پہلے ایک اجلاس رکھا۔ اجلاس میں سب نے فیصلہ کیا احتجاج فوجیوں کے خلاف ہوگا۔ ایک یہ بحث ہو گئی کہ میں وہاں نہیں تھا، دوسرا میرا یاسمین راشد سے بہت اچھا تعلق ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور مجھے اندازہ تھا یہ کوئی فساد کریں گے۔ اجلاس میں شفقت محمود بھی تھے۔ فیصلہ ہوا کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، جج ہمایوں دلاور کی مبینہ فیس بک پوسٹ کا معاملہ۔ ایف آئی اے نے انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا کو طلب کر لیا۔ وکیل نعیم حیدر پنجوتا کو آج دن 10 بجے میں طلب کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے نے نعیم حیدر پنجوتا کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں۔ نواب شاہ کے قریب ہزارہ ایکسپریس کو پیش آنے والے حادثے کی ابتدائی تحقیقات۔ حادثے کی بڑی وجہ شعبہ سول اور شعبہ میکینیکل کی نااہلی قرار۔ تخریب کاری کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ہزارہ ایکسپریس حادثے کی ابتدائی تحقیقات مکمل۔ حادثے کی جوائنٹ سرٹیفکیٹ رپورٹ بھی مرتب کر دی گئی۔ رپورٹ لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹرز کو موصول۔ ذرائع کے مطابق حادثے کی بڑی وجہ شعبہ سول اور شعبہ میکینیکل کی نااہلی قرار دے دی گئی ہے۔ تخریب کاری کے شواہد تو نہیں ملے، لیکن اسے خارج از امکان بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جوائنٹ سرٹیفکیٹ میں حادثے کی وجہ پٹری کا ٹوٹنا اور فش پلیٹوں کا نہ ہونا قرار پائی ہے۔ ٹرین انجن وہیل کی خرابی بھی حادثے کا باعث بنی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حادثے کا شکار ٹرین انجن
इंजन के व्हील डैमेज पाए गए। ट्रैक को आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट मौजूद नहीं थी। टूटी हुई पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। दूसरी जानब रेलवे के सिविल और मैकेनिकल शोबे का हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार। दोनों डिपार्टमेंट्स ने हादसे का मलबा एक दूसरे पर डाल दिया। जॉइंट सर्टिफिकेट में 6 अफसरान के माबैन इत्तफाक राय भी नहीं पाया गया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे डिजिटल मरदमशुमारी की। तो मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी के बाद 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की कुल आबादी 24,14,99,431 रिकॉर्ड की गई है। आबादी में इजाफे की शरह 2.55% है। देखते हैं ये रिपोर्ट। 7वें डिजिटल मरदमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान की कुल आबादी 24,14,88,431 रिकॉर्ड। मुल्की आबादी में इजाफे की शरह 2.55%। पाकिस्तान की दही आबादी 61.18%, जबकि शहरी आबादी 38.82% है। पाकिस्तान की शहरी आबादी 9,37,50,724 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तान की दही आबादी 14,77,48,707 है। खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी 4,85,06,095। सूबा सिंध की कुल आबादी 5,56,96,147 है। सूबा पंजाब की कुल आबादी 12,76,88,922 और बलूचिस्तान की कुल आबादी 1,48,94,402 है। इस्लामाबाद की आबादी 23,63,863 है। 7वीं खाना और मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब में आबादी के इजाफे की शरह 2.53% है। सिंध में 2.57%, बलूचिस्तान में 3.20% और खैबर पख्तूनख्वा में 2.38% है। 7वीं खाना और मरदमशुमारी के मुताबिक इस्लामाबाद में आबादी की शरह 2.80% है। पेशावर डिवीजन में कुल आबादी 1,35,171, लाहौर डिवीजन की कुल आबादी 2,27,72,710 है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डिवीजन की कुल आबादी 2,03,82,881 और कोयटा डिवीजन की कुल आबादी 42,59,163 है। खबर दे बिजली के हवाले से तो आवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका देने की तैयारियां कर ली गई हैं। बिजली फ़ी यूनिट 2.5 रुपये से 6 रुपये तक मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। तकसीम कार कंपनियों ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करवा दी है। इस्लामाबाद से ज़िशान यूसुफजई की रिपोर्ट देखते हैं। सार्फिन को महंगी तरीन बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2.5 से 6 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। तकसीम कार कंपनियों ने नेपरा को दरखास्त दे दी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 144 अरब 68 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 122 अरब और बिजली निजाम के नाम पर 7 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी की मद में 7 अरब 35 करोड़ रुपए की वसूली होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे की वसूली 3 या 6 माह में हो सकती है। 3 माह में वसूली पर 6 रुपए फी यूनिट तक, 6 माह में वसूली की सूरत में नरखों में 2 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। नेपरा दरखास्त पर 23 अगस्त को समाअत करेगी। बिजली के बाद बात करेंगे ओगरा की। तो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी रिकॉर्ड छिपाने में मसरूफ़ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तलब की गई दस्तावेज़ात फराहम करने में टाल मटोल। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में अथॉरिटी की जानिब से कौमी ख़जाने में 1 अरब 72 करोड़ रुपए जमा न करने का भी इंकशाफ हुआ है। ओगरा की मनमानियाँ, लामहदूद लाइसेंसेस का इजरा, खातों में घपले, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हिसाब मांगने पर लारे। दुनिया न्यूज़ को दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक ओगरा ने रेगुलेटरी फीस और रेवेन्यू कौमी खजाने में जमा नहीं कराया। रेगुलेटरी फीसों की मद में 1 अरब 72 करोड़ रुपए भी जमा नहीं कराए गए। ज़राए के मुताबिक ऑडिटर जनरल और हर आला फोरम की जानिब से बार बार रिकॉर्ड मांगा गया, मगर अथॉरिटी ने जवाब देना तक गवारा ना किया। ओगरा ने ऑडिटर जनरल ऑफिस और वजारत कानून की राय को भी अहमियत ना दी।